چند سال پہلے تک لہسن جو ہے تقریباً 80% ہم چائنا اور تھائی لینڈ اور باقی ملکوں سے امپورٹ کر کے اپنی ضروریات پوری کر رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ فارمر کو لہسن لگانا ہی نہیں آتا تھا۔ زیادہ تر کیا کرتے تھے کہ کھیلیاں بنا کے کھیلیوں کے ارد گرد ایک دو لائنیں لگا کے اور وہ لہسن کاشت کر دیتے تھے۔ اس کے بعد اس کو 3 4 5 دفعہ گوڈی کرنی پڑتی تھی، جو ایک بہت ہی مشکل عمل ہے، اس کی خرچہ بھی بہت زیادہ ہے اور پیداوار بھی بہت کم آتی تھی کیونکہ پلانٹ پاپولیشن بہت زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ اب اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ہم نے پکنک کے اوپر اس کا پروسیس ڈیولپ کر کے فارمرز کو دیا کوئی 3 4 سال پہلے، اور اس سے یہ ہے کہ اب آج کی صورتحال یہ ہے کہ ہماری امپورٹ جو ہے وہ کافی حد تک ریڈیوس ہو گئی ہے، یعنی کہ انشاءاللہ آئندہ سال 2 سال کے اندر ہم ایکسپورٹ کے قابل ہو جائیں گے۔ اب اس پروسیس کو میں ایک دفعہ ریکارڈ کر رہا ہوں تاکہ آپ سب لوگ جو ہیں اس کے لیے ذہن نشین ہو جائے کہ اس دفعہ تو زیادہ تر کاشت ہو گئی ہے، اور ہم نے سارے فارمرز کو گائیڈ کرتے رہے ہیں، اور ہمارے جو والنٹیئرس ہیں وہ بھی گائیڈ کرتے رہے ہیں، اور کافی لارج اسکیل کے اوپر اس دفعہ پکنک کے اوپر لہسن کاشت ہوا ہے۔ اب اس کی جو میں ایک دفعہ ریکارڈ کرنے لگا ہوں تاکہ آپ سب لوگ ہیں وہ اس کو فالو کر لیں۔ اب اس میں سب سے پہلے جو ہمارا طریقہ کار ہوتا ہے کہ جی آپ زمین کو پلاٹ وغیرہ بنا لیں، لیزر لیول کر لیں، اور لیزر لیول کرنے کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ گہرا ہل چلا کے نیچے جو کڑ ہے ہمارا، اس کو جس کو ہارڈ پین کہتے ہیں، اس کو اچھے طریقے سے توڑ دیا جائے، اور ہارڈ پین توڑنے کے بعد زمین باریک کر کے ہم ایک دفعہ بیڈس بناتے ہیں۔ یہ جو عمل میں بتا رہا ہوں یہ ایک ہی دفعہ کرنے کا ہوتا ہے، بار بار اس کو کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہارڈ پین بھی ہم نے ایک دفعہ توڑنا ہے، زمین بھی ایک دفعہ لیول کرنی ہے، اور اس کے بعد بیڈس بھی ایک دفعہ بنانے ہیں، اور پھر دوبارہ انہی بیڈس کے اوپر فصل در فصل ہم نے لگاتے جانا ہے۔ اس کے بعد بیڈ جب بن گئے تو اس کے اوپر ہم نے پوتھیاں جو ہیں وہ لگانی ہیں، اور اس کی نشان لگا کے آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ تقریباً 2.5 لاکھ کے قریب ہمارے بلبس یعنی کہ نکل آئیں، اور اس کی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ دیسی لہسن گلابی یا دیسی سفید کاشت کر رہے ہیں یا یہ G1 کو کاشت کر رہے ہیں۔ اگر G1 کاشت کریں گے تو پودوں کی تعداد کم ہو جائے گی، اور اگر دیسی لگا رہے ہیں تو ہم پودوں کی تعداد 2.5 لاکھ تک کر سکتے ہیں، یعنی کہ پیداوار کے حساب سے دیسی اور جو G1 ہے اس کی پیداوار اگر پکنک پہ لگائیں تو ایک جیسی ہوگی۔ اب اس کے بعد پوتھیاں لگانے کے بعد ہم اس کو اچھے طریقے سے ملچ کے ساتھ کور کر دیتے ہیں تاکہ جو ہے زمین کا درجہ حرارت نرم رہے اور جڑی بوٹیاں نہ اگیں اور گوڈی نہ کرنی پڑے۔ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، گوڈی نہیں کرنی پڑتی۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ کھیلیوں میں پانی لگاتے ہیں تاکہ وقت سارا پہنچ جائے، پودے جو ہیں وہ جرمینیٹ ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ دیکھیے آپ ملچ کس طریقے سے کی جاتی ہے، اور پھر گہرا ہل چلا کے، اور پھر اس کے بعد بیڈس کے اوپر کس طریقے سے ساری سلسلہ ہے۔ یہ دیکھیے آپ اب ملچ کے اندر سے سارا لہسن جو ہے وہ اس کی جرمینیشن ہو گئی ہے، اور یہ دیکھیے کہ اس میں آپ کتنی خوبصورت فصل اور کتنی گھنی ہے، اور اس میں کوئی 2.5 لاکھ کے قریب ہمیں گنڈا ملے گا، اور اس کی پیداوار آپ دیکھیں گے اگر 40-50 گرام بھی اگر ہو ایک گنڈے کا تو بہت زیادہ پیداوار جو ہے وہ اس کی ہوتی ہے۔ تو یہ آپ دوبارہ ایک سین اور دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ دیکھیے کہ یہ ملچ میں اس طریقے سے آپ کو نظر آتا ہے۔ اس کو کسی قسم کی کوئی کھاد نہیں دی گئی، کسی قسم کی کوئی سپرے نہیں کی گئی، اور پانی بھی نہیں لگایا گیا، یعنی کہ بجائی کے وقت جو پانی لگایا وہی پانی ہے، اس کے علاوہ پانی لگانے کی اس کو ضرورت ہی نہیں پڑتی، اور بہت اچھی پیداوار آتی ہے۔ آپ جب اس طریقہ کاشتکاری یعنی کہ پکنک کے اوپر آپ شفٹ ہو جائیں گے تو پھر آپ ساری فصلیں جو ہیں، ہر قسم کی فصل جو ہے وہ پکنک کے اوپر لگا سکتے ہیں، ہر طرح کے علاقے میں لگا سکتے ہیں، ہر طرح کی زمین میں لگا سکتے ہیں، اور بہت ہی تھوڑے پانی کے ساتھ بغیر ہل چلائے ہوئے، بغیر کھاد ڈالے ہوئے، بغیر سپرے کیے ہوئے آپ کو اچھی اور بہت ہی اچھی پیداوار ملے گی انشاءاللہ تعالی۔